إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزت بزرگ اور دوستوں، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بحد فضل، کرم، احسان، شکر جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس کے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کی اس پاک گھر کے اندر حاضر ہوئے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری حاضری کو بحد قبول فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ گزشتہ جمعہ یعنی جو پچھلا جمعہ چلا گیا، اس جمعہ پر آپ حضرات کی دعاؤں سے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے، مدد سے، میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز جیسی اہم ترین عبادت کو ادا کرنے پر کیا کیا فضائل آئے ہیں ان کو بیان کیا، اور نماز کو ترک کر دینے پر شریعت اسلامیہ کے اندر کیا کیا وعیدیں آئی ہیں ان کو بیان کیا تھا. تو اس لیے آج میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے جو بنیادی چیز ہے اس کا اندر کتنے فرض ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، اور اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، اور نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، کتنے فرض ہیں، اور نماز کا کیا طریقہ ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں. بزرگوں، نماز کو صحیح کرنے کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے وضو کا صحیح ہونا. جس شخص کا وضو صحیح نہیں ہوگا اس شخص کی نماز بھی قابل قبول نہیں کی جائے گی. حدیث کے اندر آتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے. نماز کی کس کنجی ہے؟ جنت کی. اور نماز کی کنجی وضو ہے. نماز جنت کی کنجی اور نماز کی کنجی وضو. جس کا وضو صحیح اس کی نماز صحیح، جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز بھی صحیح نہیں. اب ہم نے بنیادی چیز جو ہے وضو ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں. قرآن کریم وضو کے فرائض کو بیان کر رہا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں جی؟ 4. قرآن کریم بیان کر رہا ہے. کہاں بیان کر رہا ہے؟ قرآن کریم 6 پارے کے اندر، سورہ مائدہ کے اندر قرآن کریم وضو کے فرائض کو بیان کر رہا ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ. صلاۃ عربی میں نماز کو کہا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم. فاغسلوا وجوہکم. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے لگو، نماز کا ارادہ کرو، تو سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو لو. یعنی قرآن کریم وضو کا پہلا فرض بتا رہا ہے چہرہ دھونا. کیا کرنا جی؟ وضو کا پہلا فرض کیا ہے جی؟ چہرہ دھونا. فاغسلوا وجوہکم کہ پہلے اپنا چہرہ دھو لو. یہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وضو کا پہلا فرض ہے. اب چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ فقہاء کریم نے اس کا طریقہ لکھا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر، یعنی جو ماتھے کے یہ بال ہیں، یہ ان بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک
اگر اس حصے کے درمیان کوئی جگہ خشک رہ گئی تو پہلا فرض پورا نہیں ہوا. تو فرض اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر وضو کے اندر 4 فرض ہیں تو 4 فرضوں میں سے اگر ایک فرض چھوٹ گیا وضو نہیں ہوگا, وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے غسل کے اندر 3 فرض ہے اور فرض اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ایک فرض چھوٹ جائے گا 2 ہم پورے بھی کریں گے. اگر غسل کے اندر 2 پورے کریں گے, ایک چھوٹے گا تو غسل نہیں ہوگا, تینوں کے تینوں چھوٹ جائیں گے تو ہوگا ہی نہیں. اسی طریقے سے نماز کے اندر 14 فرائض ہیں, اتنی فرائض اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر 14 فرضوں میں سے ایک فرض چھوٹے گا نماز نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. الغرض جس کام کو کرتے وقت اس کے اندر سے کوئی فرض چھوٹ جائے گا وہ کام نہیں ہوگا, اس کام کو دوبارہ کرنا پڑے گا, سرے سے دوبارہ کرنا پڑے گا. تو قرآن کریم وضو کا پہلا فرض بتاتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, اپنا چہرہ دھو لو. اس کے بعد دوسرا فرض یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق, کہ تم اپنے بازو کونیوں سمیت دھو لو. کونیاں بھی اسی کے اندر داخل ہے, یعنی جب ہم بازو دھویں گے, دونوں بازو دھوئیں گے تو ہم نے کونیوں کو بھی دھونا ہے, کونیوں کو بھی تر کرنا ہے. بس اوقات کوئی شخص کونیوں سے نیچے کیا کرتا ہے, بازو دیتا ہے, تو اس نے وضو کا دوسرا فرض چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ فرض چھوٹا نا, فرض پورا مت ہوا تو وضو نہیں ہوا. اس وضو سے پڑھے جانے والی نماز بھی نہیں ہوگی. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, دوسرا فرض کہ تم اپنی بازو کونیوں سمیت دھو لو. اگر کونیوں سے نیچے ہم نے دھویا تو فرض پورا نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوا, تو وضو نہیں ہوا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم. تیسرا فرض قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اپنے سر کا مسح کر لو. کیا کر لو جی؟ قرآن کریم کیا بتا رہا ہے؟ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. چوتھا فرض کیا بتا رہا ہے؟ اپنے سر کا مسح کر لو. اب حضرات ائمہ اربعہ کا اس کے اندر اختلاف ہے. بعض نے کہا پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے, بعض نے کہا آدھے سر کا مسح کرنا فرض ہے. آدھے سر کا مسح کریں گے تو فرضیت ادا ہو جائے گی. اور بعض نے کہا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی حصہ سر کا مسح کرنا فرض ہے. چوتھائی حصہ سر کا مسح. اور قرآن کریم 3 فرض ہو گئے وضو کے. اب قرآن کریم بتاتا ہے چوتھا فرض وضو کا, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. چوتھا فرض وارجلکم الى الکعبین, کہ اپنے پاؤں جو ہے, اپنے پیر جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھو لو, یعنی گٹیاں سمیت دھو. بعض حضرات جب پاؤں دھوتے ہیں ان کی ایڑی خشک رہ جاتی ہے, بعض حضرات جب پاؤں دھوتے ہیں ان کے ٹخنے خشک رہ جاتے ہیں. تو احادیث کے اندر آیا ہے جو جگہ ہم نے وضو کو اس کو اندر پورا کرنے کے لیے, فرض کو پورا کرنے کے اندر جو جگہ خشک رہ جائے گی, بالخصوص ایڑی کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے, اگر ایڑی وضو کے اندر چوتھا فرض پورا کرتے ہوئے رہ جائے گی, یعنی پاؤں دھوتے وقت خشک رہ جائے گی, فرمایا یہ ایڑی جہنم کے اندر جلے گی. ایک بری خدا سرسی جہنم میں. اب قرآن کریم نے بتا دیا وضو کے 4 فرض. ٹھیک, پہلا فرض چہرہ دھونا, دوسرا فرض دونوں بازو کونیوں سمیت دھونا, تیسرا فرض مسح کرنا سر کا, اور چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اب وضو کا طریقہ, جب انسان وضو کرے گا, یہ 4 فرض قرآن کریم نے بتا دیے. جب انسان وضو کرے گا, انسان پاک صاف جگہ بیٹھے گا, اونچی جگہ پر بیٹھے گا, اپنا رخ قبلے کی طرف کرے گا, اپنے کپڑے سمیٹے گا, اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وضو کی دعا بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام دعا پڑھی, اور اس کے بعد اس نے اپنے تینوں غلطی سے کیا گیا 2 ہی ہاتھ ہوتے ہیں, تو خیر دونوں ہاتھ 3 بار اس نے دھونے ہیں, اپنی ہاتھ اس نے دھوئے. اس کے بعد اس نے مسواک کرنی ہے, اس کے بعد اس نے منہ کے اندر 3 بار کلی کرنی ہے. یہ میں کیا بتا رہا ہوں, وضو کا طریقہ. اس کے بعد اس نے ناک کے اندر 3 بار پانی ڈالنا ہے. یاد رکھیں ایک بار جو ہم کام کریں گے تو وہ فرض کے دائرے کے اندر آئے گا, 3 بار کریں گے تو سنت کے دائرے کے اندر آئے گا. ہمیں یہ حکم ملا ہے, ہم نے اللہ کا ہر حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہہ رہا تھا
پھر ہم نے 3 بار ناک جو ہے دائیں ہاتھ کے اندر پانی ڈالیں گے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں گے، ناک صاف ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے چہرہ دھونا ہے، چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے ابھی میں نے عرض کر دیا، چہرہ 3 بار ہم نے دھویا۔ اس کے بعد ہم نے دونوں بازو پونے سنے تک دھونے ہیں، پہلا کلی دھونی ہے جی سجی، پھر کلی دھونی ہے جی ابھی 3 بار دھو لیا۔ اس کے بعد ہم نے مسح کیا سر کا، اور اس کے بعد ہم نے پاؤں دھونے ہیں، ٹخنوں سے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، ہو گیا ہمارا وضو پورا۔ اس کے بعد ہم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اس کی طرف، آسمان کی طرف، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین۔ اگر میں وضو کے اندر ہر اعضاء کی دعا پڑھ کر آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا تو وقت پورا ہو جائے گا، اس لیے دعاؤں کو خود سیکھنا ہے، اور ہر اعضاء کو دھوتے وقت کون سی دعا ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارا وضو ہو گیا، جب ہم وضو کریں گے مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے، فرضوں کا خیال رکھتے ہوئے، سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے، تو پھر ہمارا وضو کامل اور مکمل ہوگا۔ پھر اس وضو سے پڑھی جانے والی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اس وضو سے پڑھے جانے والی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ اب ایک اور آپ کو میں وجہ بتاتا چلوں کہ نماز کے اندر خشوع وضو پیدا نہ ہونے کی وجہ، آپ سب کے ذہن کے اندر اب سوال آیا ہوگا کیا وجہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع وضو نہیں آتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وضو کرتے وقت زیادہ پانی بہایا، اس وجہ سے اس وضو سے پڑھے جانے والی نماز کے اندر خشوع وضو پیدا نہیں ہوگا، زیادہ پانی بہانا۔ اور دوسری وجہ کہ وضو کو سنتوں کے خلاف کرنا، اس وجہ سے بھی پڑھیں گے اس وضو سے نماز، ہماری نماز کے اندر کبھی خشوع وضو پیدا نہیں ہوگا، کبھی دھیان والی نماز ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس لیے وضو کو صحیح کرنا ہے، صحیح سکھانے والوں کے پاس جانا ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اس کے فرض کیا ہے جو میں نے بتا دیا، سنتیں 13 ہیں، ان کو اگر میں کھولتا رہوں گا تو وقت پورا ہو جائے گا۔ اب وضو کے کیا ہے فائدے کیا ہے؟ اگر ہر کام انسان وضو سے کرے گا، باوضو رہ کر کرے گا، انشاءاللہ اس کام کے اندر برکت ہوگی نا، اس کام کے اندر برکت۔ حضرت مجاہد ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان پوری رات استغفار کرتے ہوئے اور باوضو رات گزار سکتا ہے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حال میں قبض کی جاتی ہیں اسی حال میں اٹھائی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں 24 گھنٹے اہتمام انشاءاللہ ارادہ کریں، ہم جامع مسجد کے اندر اس جمعہ کے موقع پر ارادہ رکھیں، ہم باہر سے جو سن رہے وہ بھی، جو یہاں بیٹھے وہ بھی، جو خواتین باہر مائک کے ذریعے سے سن رہی وہ بھی، یہ ارادہ کر لیں 24 گھنٹے کی زندگی انشاءاللہ ہم وضو کی حالت کے اندر گزاریں گے۔ اس کے اندر پھر دیکھیں ہمارے برکتیں ہی برکتیں، کام کے اندر، کاج کے اندر، دربار کے اندر، ملازمت کے اندر، فیکٹری کے اندر، ہر چیز کے اندر برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، ہم باوضو رہ کر دیکھ لیں۔ ایک صحابی آئی یا کوئی شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دے، کیا ہے رزق تنگ ہو چکا ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کے پیروں فقیروں کی طرح نہیں بتایا کرتے اتنی بار سبحان اللہ پڑھو، اتنی بار الحمدللہ پڑھو، اتنی بار اللہ اکبر پڑھو، اتنی بار لا الہ پڑھو، اتنی بار یہ کرو، اتنی بار وہ کرو، نہیں، چھوٹا سا وظیفہ بتایا، بالکل شارٹ مختصر، فرمایا ادم علی طہارہ یوسع علیک رزق، میرے بھائی باوضو رہا کر، اللہ تمہارے رزق کے اندر برکت دے گا۔ کتنا آسان کام ہے، جاؤ پانی سے وضو کرو، برکتیں ہی برکتیں حاصل کر لو، نہ پیسے لگیں گے، نہ مال خرچ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا سا پانی خرچ کرنا ہے، اٹھ کر وضو کرو، باوضو رہو، برکتیں ہی برکتیں۔ اب ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا اور فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ کسی انسان کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اعضائے وضو دھویا اور پھر فرمایا یہ جو انسان 2 مرتبہ اعضائے وضو کو دھوئے گا، یعنی 2 مرتبہ، اس کو دوہرا اجر یعنی ڈبل اجر ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضائے وضو دھویا اور اس کے بعد فرمایا یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے اور طریقہ ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کو کس کے طریقے پر پورا کرنا ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اب ہمارے ذہن کے اندر ایک خیال آتا ہوگا
کہ یار ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ وضو کا کیا تھا، کیسے پتا چلے گا؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کیا کرتی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا جو وضو صحابہ کا ہے، جیسے صحابہ وضو کرتے تھے ٹھیک ویسے ہی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ اب کیسے کیا تھا میں مختصر ایک واقعہ پیش کروں گا، پھر نماز کے بارے میں عرض کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بڑی ایج کا انسان، مطلب تھوڑا بزرگ آدمی، وہ وضو کر رہا ہے، دیکھا غلط وضو کر رہا ہے۔ اب دل کے اندر خیال ہوا میں اس کی اصلاح کروں، لیکن سوچا کیسے اصلاح کروں، یہ تو ناراض ہو جائے گا، جیسے آج بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹا بڑے کو غلطی بتائے گا، وہ کہتا ہے تو کل پیدا آیا تھے آج وہ غلطیاں کر دے، کل تو جمع دے آج وہ دستے، میں تھوڑے بڑوں پہ تو جاننا، حالانکہ غلط کر رہا ہوں۔ خیر میں مختصر کروں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اس کا وضو غلط ہے، خیال ہوا اس کی اصلاح کروں، لیکن سوچا کیسے اصلاح کروں، یہ تو ناراض ہو جائے گا۔ ذہن کے اندر اللہ نے خیال ڈالا، یہ ان سے کہنے لگے حضرت میں نے بہت زمانہ پہلے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کس کے بیٹے تھے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمایا میں نے ان سے وضو کا طریقہ سیکھا تھا، کافی عرصہ گزر چکا ہے، مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے، مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے میں کہیں غلطی تو نہیں کر رہا، تو میں آپ کے سامنے وضو کروں گا، آپ مجھے اس پر نظر رکھیں، اگر کہیں غلطی ہوگی تو برائے مہربانی میری اصلاح فرما دیں۔ اس نے کہا مجھے لیٹ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا میں جلدی کروں گا، آپ برائے مہربانی نظر رکھ لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے سامنے وضو کرو، میں تمہارے اوپر نظر رکھتا ہوں تم وضو کیسے کرتے ہو۔ پھر ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، دوڑتے گئے پانی کے لایا، اس کے اندر جس کے اندر کسی برتن کے اندر پانی لایا اور اونچی جگہ بیٹھے، کپڑے سمیٹے، اپنا رخ جو ہے قبلے کی طرف کیا، اور اس کے بعد سب سے پہلے 3 بار ہاتھ دھوئے، جو طریقہ وضو کا میں نے ابھی بتایا ویسے ہی انہوں نے کیا کیا، وضو کیا۔ اور اس وضو کو کرنے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے پوچھا بتاؤ کہیں غلطی ہے؟ اس نے کہا بچے تمہارے اندر تو غلطی نہیں ہے، دراصل میرے ہی وضو کے اندر غلطیاں ہیں، لیکن اس نے کہا کہ تم نے جس انداز کے اندر میری اصلاح کی آج تک اس انداز کے اندر کسی نے اصلاح نہیں کی۔ کسی کی اصلاح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے اگر کسی کے اندر غلطی کمی کوتاہی دیکھی جائے اس کو الگ تھلگ لیا جائے اور اس کے بعد اس کی اصلاح کی جائے، مجمع کے سامنے اس کو ٹو کر پوری مجلس کے اندر اس کو ذلیل اور رسوا کرنا یہ اصلاح نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ وضو کو نماز پہ صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے وضو کا صحیح ہونا۔ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، 13 سنتیں ہیں، 5 مستحبات ہیں اور 4 مکروہات ہیں اور 8 نواقص وضو ہیں، یعنی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کرتا رہوں گا تو وقت پورا ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے وضو کو سیکھنا ہے، صحیح وضو کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا اور انشاءاللہ جو اب حضرات اندر آئے مسجد کے اندر ان سے بھی گزارش ہے ارادہ کر لیں، ہم پوری زندگی انشاءاللہ کیا کریں گے، باوضو رہیں گے اور وضو کے مطابق جو ہے باوضو رہ کر جو ہے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اب اس کے بعد ہے نماز میں ترتیب صحیح رہے اس اعتبار سے کتاب لے رہا ہوں، ویسے ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی۔ نماز کیسے پڑھنی ہے 2-3 جملوں پر مجھے لگتا ہے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انشاءاللہ صاحب ایمان کو چاہے مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بزرگ ہے، نوجوان ہے، جو بھی ہے اس کو نماز کا طریقہ پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ نماز کے اندر 14 واجبات، کتنے واجبات جی؟ 14۔ اب واجبات اپنی کیا رکھتے ہیں، مطلب اپنا مقام کیا رکھتے ہیں؟ واجبات نماز کے اندر 14 ہے، اگر 14 نماز واجبات کے اندر سے ایک واجب بھی جان کر یا بے جانے سے انسان سے چھوٹ گیا تو نماز کے آخری یعنی نماز کی آخری رکعت جو ہم پڑھیں گے دوسرا ہے یا چوتھا ہے یا تیسرا ہے، اس رکعت کے اندر ہم نے التحیات پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پر شہادت کی انگلی نیچے چھوڑی، یعنی آخری التحیات پڑھا۔ دوسرا پڑھنے کے بعد ہم نے سجدہ سہو کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد 2 سجدے کیے، پھر التحیات پڑھا، درود شریف پڑھا اور درود کے بعد کی دعا پڑھی۔ ہم نے یعنی سجدہ سہو کرنا ہے، واجب چھوٹا
سجدہ سہو کرنا ہے تو نماز ہماری ادا ہو جائے گی۔ اگر ایک انسان کے نماز کے اندر 14 واجب ہیں، 14 واجب میں سے اس نے 14 کے 14 چھوڑے، اس نے سجدہ سہو کیا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے ایک واجب چھوڑا یا کہیں نہ واجب چھوڑ دیے لیکن سجدہ سہو نہیں کیا، نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نے جان لینا ہے نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، وہ 14 اور کون سے ہیں۔ پہلا آیا سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، دوسرا اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں ڈالا، تیسرا فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں کو رات کے لیے مقرر کرنا، چوتھا الحمدللہ شریف کو سورت سے پہلے پڑھنا، پانچواں رکوع کر کے سیدھا پڑھنا، جس کے اندر ہم اکثر کمی کوتاہی کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں فوراً وہیں سے نیچے چلے جاتے ہیں، فوراً وہیں سے۔ تو واجب بزرگوں آپ یہ نہ سوچے مولوی صاحب کو کچھ اور ملتا نہیں تو وضو لے کر بیٹھ کے، نہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم سے پوچھے گا کوئی وضو کا صحیح طریقہ بتاؤ، 100 غلطیاں نکلیں گی۔ غلط آدم ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو خود سیکھنے کی چیز تھی، لیکن یہ بنیادی چیز ہے، اس لیے ہم سوچتے ہیں ہمارے سامنے آ جائے۔ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، پھر دونوں چھٹا آ گیا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان آرام سے بیٹھنا، پھر ساتواں آ گیا پہلا قاعدہ کرنا یعنی پہلا تحیات پڑھنا۔ اب اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، 3 رکعت والی ہے یا 4 رکعت والی ہے، تو پہلا اس نے 2 رکعتوں کے بعد تحیات پڑھنا تھا نا، پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا تھا نا، تیسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے، لیکن ایک آدمی کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا 2 پوری کرنے کے بعد، یا چوتھی کے لیے بھی کھڑا ہو گیا، یعنی اس نے تحیات نہیں پڑھا تو اس نے واجب چھوڑ دیا۔ اس صورت میں اس نے سجدہ سہو کرنا ہے، جو میں نے ابھی طریقہ بتایا، تو اس کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، دونوں قائدوں کے درمیان تحیات پڑھنا، یہی تحیات، پھر لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، 10 ظہر عصر میں یعنی تیاری کی نماز، عصر والی نماز میں قرات خاصہ کرنا۔ اگر ایک آدمی اونچیاں پڑھے ویسی واجب چھوڑ دیتا، واجب چھٹے دی حالت میں سجدہ سہو کرنا ہے، کیا طریقہ جنہ میں ہوتا سے اگر نماز ہو گیا سی دوبارہ لوٹائی کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی، ہو گئے 10۔ 11 امام کو مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں، جمعہ، فجر، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتر کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرنا ہے۔ اگر امام صاحب نے مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں یا فجر کی نماز میں یا عید کی نماز میں یا جمعہ کی نماز میں یا رمضان کے وتروں کے اندر آہستہ قرات کی، یعنی اونچی پڑھنے کی جو آہستہ پڑھی، تو اس کی کیا کیا جی؟ واجب چھوڑا۔ اس صورت میں اس نے کیا کرنا ہے جی؟ سجدہ سہو کرنا، نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 12واں آ گیا ارکان یعنی رکوع سجدے کو اطمینان سے ادا کرنا، آرام سے رکوع کو بھی سجدے کو بھی ادا کرنا۔ پھر تیسرا آ گیا 13واں آ گیا وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا، دعائے قنوت کے لیے جو ہم رکوع سے جاتے سے پہلے کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ اور دعائے قنوت پڑھنا، دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر انسان دعائے قنوت نہیں پڑھتا تو اس کے وتر پورے نہیں ہوتے، کیونکہ واجب چھوٹا ہے۔ اگر سجدہ سہو کرتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اگر سجدہ سہو بھی نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر ایک انسان کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ کیا کرے؟ پہلے درجے میں تو سیکھنا ہے، پہلے درجے میں تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں 14ویں پارے کے اندر، جب میں نے آپ کو اپنی ماں کے رحم سے یعنی پیٹ سے پیدا کیا تھا تو ہم اس حالت کے اندر تھے، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، باہر آ کر سیکھنا پڑتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہم نے سیکھنے کی کوشش کر دی ہے دعائے قنوت، لیکن اگر پھر بھی یاد نہیں ہو رہی تو فرمایا ہم نے وہ تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد دعائے قنوت کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور چوتھا واجب آ گیا عیدین میں 6 ظاہر تکبیریں کہنا، یعنی دونوں عیدوں کے اندر 6 تکبیریں کہنا یہ واجب ہے۔ اب نماز کے اندر کل 14 فرض ہے، پھر بات کو ختم کریں گے۔ نماز کے اندر واجب بھی آگے کتنے؟ 14، اور فرض بھی 14۔ واجب 14 میں سے ایک چھوٹے گا، سجدہ سہو نہ کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لیکن اگر سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن
فرض اتنی اہمیت رکھتا ہے، میں نے ابھی عرض کیا اگر کوئی بھی فرض چھوٹ جائے گا وہ چیز نہیں ہوگی، دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو خیر واجب بھی 14 ہے، فرض بھی 14 ہے، ان 14 فرضوں میں سے ایک بھی چھوٹے گا نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کون کون سے 14 ہے؟ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، انسان کا جسم پاک ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، جو لباس لگایا وہ پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 3 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ پڑھے گا نماز وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا، یعنی جو مرد کا سطر ہے وہ چھپا کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہو پھر نماز پڑھنا، اس سے پہلے یہ ہاتھ میں لگا لینا ایسا نہیں۔ اور نمبر 6 قبلے کی طرف رجوع کرنا۔ نمبر 7 نماز کی نیت کرنا، ٹھیک۔ یہ ہو گئے نماز کے 14 فرضوں میں سے 7 فرض جو اندر کے ہیں، جن کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ ان کو باہر کے ہاں یہ ہو گئے باہر کے، جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ اچھا پھر آگے اندر کے ساتھ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی پہلا اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2 قیام کرنا، یعنی سیدھا پڑھنا۔ نمبر 3 قرات کرنا، یعنی قرات کرنا قرآن مجید پڑھنا۔ پھر آ گیا رکوع کرنا۔ پھر 5واں آ گیا دونوں سجدے کرنا۔ چھٹا آ گیا قاعدہ آخرہ میں تشہد جیسا بیٹھنا، یعنی قاعدہ آخرہ میں اتحیات پڑھنا۔ اچھا نمبر 7 اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 14، 7 باہر کے 7 اندر کے۔ 7 کو شرائط نماز کہا گیا، 7 کو ارکان نماز کہا گیا۔ ان 7 فرضوں میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ جائے گا نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی کو کہیں جگہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار سننے میں انسان کو کبھی سمجھ نہیں ہوتی تو اسے گزارش کی جاتی ہے نماز کے بعد رابطہ کرے اور اس چیز کو پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے اس میں یہ ہے کہ جس طرف زیادہ خیال جائے، مطلب اگر انسان کو لگتا ہے 3 پڑھے گئے ہیں تو اسی یا شک میں یا دوبارہ پڑھے، اس مسئلے ہمارا کام نہیں ہے۔ آپ مفتی صاحب سے مسئلے کے بارے میں مفتی عالم صاحب سے رابطہ کریں، آپ صاحب سے کبھی مسئلہ نہ پوچھیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار مسئلہ غلط ہوگا تو پوچھ سکتے ہیں۔ بڑے فرماتے ہیں سیکھتے سیکھتے جنت، شرماتے شرماتے جہنم۔ ڈرنا نہیں ہے دین کے اندر، سیکھتے سیکھتے رہنا ہے، سیکھتے سیکھتے موت آ جائے گی، انشاءاللہ جنت کا داخلہ ہوگا۔ اگر شرماتے رہیں گے، ہم یہ نہ پوچھیں پتہ نہیں مجھے کہے گا تجھے آتا نہیں، اتنے دن کہا تھا، اتنے سال کہا تھا، آج تک نہیں سیکھا، اس سے پہلے کیا کرتا تھا، تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ انسان کو دین نہیں سیکھنے دیتا، تو ایسا ہم کرتے رہیں گے، مر جائیں گے تو جہنم چلے جائیں گے۔ سیکھتے سیکھتے جنت، شرماتے شرماتے جہنم۔ تو میں آپ کو ایک چیز عرض کر دیتا ہوں، زندگی میں کبھی کبھار بھی کسی بھی عالم کے اندر کوئی بھی مسئلہ کبھی کسی حافظ سے نہ پوچھیں۔ مسئلے کے لیے آپ عالم صاحب سے یا مفتی صاحب سے رابطہ کریں، جس کے پاس نمبر نہیں ہوگا ہم نمبر دیں گے، ان سے رابطہ کریں، ملاقات کر کے پوچھ لیں، موبائل کے ذریعے سے پوچھ لیں۔ مسئلہ حافظ کا کام نہیں ہے بتانا، کبھی غلط ہوگی تو اس کی قبر قیامت برباد ہو جائے گی، نہ ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ جو ہے علماء کا کام ہے۔ جیسے حاجی صاحب نے پوچھا تو میں نے نہیں بتایا اس وجہ سے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اپنی اپنی لائن ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ جب بھی کوئی ہوگا، باقی قرآن کی آیت کے بارے میں، باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں آپ حافظوں سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، نہیں۔ مسئلے کے لیے عالم صاحب سے مفتی صاحب سے رابطہ کرنا ہے، علماء سے رابطہ کرنا، ان سے مسائل سیکھنا ہے۔ تو سیکھتے سیکھتے جنت، شرماتے شرماتے جہنم۔ وضو بنیادی چیز ہے، اس کے بارے میں میں نے مناسب سمجھا کہ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے آ جائے۔ اب اس کے بعد ایک منٹ اور اجازت دے دیں۔ اب غسل کا طریقہ مختصر کروں گا میں، اس کے بارے میں کبھی لوگ کہتے ہیں ایسے ایسے غلط ہے، اس کے بارے میں سن لیں۔ وضو کا میں نے بتا دیا، فضائل کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ غسل کا، غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان نے وضو پورا کرنا ہے۔ کیسے وضو؟ جیسے نماز کے لیے کیا، ٹھیک ہے، یہی سنت طریقہ ہے۔ جیسے وضو نماز کے لیے کیا، ایسے ہی غسل کے لیے بھی غسل کرنے سے پہلے پورا وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 3 بار منہ میں پانی ڈالنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ پہلا فرض ہو گیا منہ میں پانی ڈالنا، دوسرا فرض ہو گیا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا فرض ہو گیا پورے جسم پر پانی بہانا۔ ایک مرتبہ یہاں سے ڈالیں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے بدن کو مل لیں گے، پھر دوسری مرتبہ دائیں طرف سے پھر بدن کو ملیں گے، تیسری مرتبہ پانی ڈالیں گے یا ٹوٹی شاور کے نیچے جائیں گے تو اس سائڈ سے جائیں گے، اور بھی 3 مرتبہ ایسے ہی اپنے ہاتھوں سے جو ہے جسم کو ملیں گے۔ اس کے بعد انسان اپنے جسم پر نظر ڈالے
ڈالیں. اگر کہیں جگہ خشک مل رہی ہے تو علماء نے لکھا ہے 3 مرتبہ ہاتھ پانی کے اندر گیلا کر کے اس جگہ کو گیلا کر دیا جائے, دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا ہمارا غسل. اب بعض لوگ وضو سے پہلے بھی وہ کرتے ہیں, نہیں اس سے غسل سے پہلے بھی وضو کرتے ہیں, بعد میں بھی کرتے ہیں, تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. وہی وضو نماز کے لیے کافی ہے جو ہم غسل سے پہلے کریں گے. یہ ہے غسل کا طریقہ. ٹھیک ہے, یہیں کہیں بھی ڈاؤٹ ہوگا انشاءاللہ ہم علماء سے رابطہ کریں گے, ان سے سیکھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا کہنا ہمارا سننا قبول فرمائے, ہم سب کو چند باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا